بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلبہ، آج آپ کے سامنے ہم طریق جدیدہ کا درس نمبر 5 لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور درس نمبر 5 آج ہم پڑھیں گے۔ تو بلا تاخیر سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اوپر لکھا ہے الدرس الخامس، پانچواں سبق رسالۃ غلاف۔ رسالۃ کا معنی رسالہ خط، لیٹر، اور رسالہ چھوٹی کتاب کو بھی کہتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے مضامین کا جو مجموعہ ہوتا ہے، مقالات کا جو مجموعہ ہوتا ہے، اس کو بھی رسالے کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کی جمع رسائل آتی ہے۔ رسالۃ خط، رسالہ۔ غلاف کا معنی لفافہ، غلاف لفافہ، غلاف لفافہ، اس کی جمع اغلفہ، اور غلف بھی آتی ہے۔ غلف لام کے ضمے کے ساتھ، اور غلف لام کے سکون کے ساتھ، اور اغلفۃ بھی جمع آتی ہے غلاف کی۔ اب نیچے آ جائیے تو آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے افتح الباب واخرج۔ افتح کا معنی آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، فتح یفتح کا معنی آتا ہے کھولنا۔ افتح الباب، افتح الباب میں دروازہ کھولتا ہوں، واخرج اور میں نکلتا ہوں۔ اخرج من الغرفہ، میں کمرے سے نکلتا ہوں۔ خرج یخرج باب نصرہ سے اس کا معنی آتا ہے نکلنا۔ الغرفہ کا معنی کمرہ، جمع اس کی غرفات۔ اخرج من الغرفہ، میں کمرے سے نکلتا ہوں۔ اس کے بعد لکھا ہے افتح الباب یا عمرو۔ تو افتح یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ تھا، لیکن یہاں پر افتح یہ فعل امر ہے، واحد حاضر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا۔ افتح الباب یا عمرو، تو دروازہ کھول اے عمرو، تو دروازہ کھول اے عمرو، اے عمرو تو دروازہ کھول۔ اخرج یا عمرو، اخرج یا عمرو تو نکل، اخرج بھی فعل امر ہے۔ اخرج یا عمرو، اے عمرو تو نکل، اے عمرو تو نکل۔ پھر لکھا ہوا افتح الباب، میں دروازہ کھولتا ہوں، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ پھر نیچے لکھا ہے اخرج من الغرفہ، تو کمرے سے نکل یا عمرو، اے عمرو تو کمرے سے نکل یا عمرو، اے عمرو۔ اخرج من الغرفہ، اے عمرو تو کمرے سے نکل۔ اخرج میں نکلتا ہوں، اخرج میں نکلتا ہوں۔ نیچے لکھا ہے اخرج، اس کا معنی بھی میں نکلتا ہوں۔ یہاں پر آپ ایک لفظ دیکھ سکتے ہیں عمرو، ایک لفظ آتا ہے عمر اور ایک ہوتا ہے عمرو۔ اس کے درمیان بعض علماء نے ایک فرق بیان کیا ہے کہ جہاں پر جو ہے عمرو جو ہوتا ہے وہ جب واو کے ساتھ لکھا ہو تو عمر پڑھا جائے گا، اور جب واو کے بغیر لکھا ہو تو اس کو عمر پڑھا جائے گا۔ تو واو کی وجہ سے بعض علماء نے فرق بیان کیے کہ اگر واو کے ساتھ لکھا ہو عمر تو اس کو عمر پڑھا جائے گا، اور اگر واو نہ لکھا ہو تو پھر اس کو عمر پڑھا جائے گا۔ اگر واو کے ساتھ لکھا ہو تو عمر،
اور واو کے بغیر لکھا ہو تو اس کو عمر پڑھا جائے گا۔ خیر، اب نیچے پھر آ جائیے یہاں پر افتح الباب وادخل، میں دروازہ کھولتا ہوں، وادخل ادخل یدخل، باب نصرہ سے داخل ہونا، اور میں داخل ہوتا ہوں۔ ادخل الی الغرفہ، میں کمرے میں داخل ہوتا ہوں، میں کمرے میں داخل ہوتا ہوں۔ افتح الباب یا یاسر، اے یاسر تو دروازہ کھول۔ ادخل یا یاسر، اے یاسر تو داخل ہو۔ افتح الباب، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ ادخل، میں داخل ہوتا ہوں۔ ادخل الغرفۃ یا یاسر، اے یاسر تو کمرے میں داخل ہو۔ ادخل الی الغرفہ، تو کمرے میں۔ ادخل الی الغرفہ، میں کمرے میں داخل ہوتا ہوں۔ ادخل فعل امر ہے اور ادخل یہ فعل مضارع ہیں، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اب نیچے آ جائیے، افتح الباب، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ ادخل الی الغرفہ، میں کمرے میں داخل ہوتا ہوں۔ اقعد فی مکانی، میں اپنی جگہ میں بیٹھتا ہوں۔ اقعد، میں بیٹھتا ہوں، فی مکانی، اپنی جگہ میں۔ افتح الباب یا سہل، اے سہل دروازہ کھول۔ وادخل الی وادخل الی الغرفہ، اور کمرے میں داخل ہو۔ وقعد فی مکانک، اور اپنی جگہ میں بیٹھ، اور اپنی جگہ میں بیٹھ۔ افتح الباب، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ وادخل الی الغرفہ، اور کمرے میں داخل ہوتا ہوں۔ واقعد فی مکانی، اور اپنی جگہ میں بیٹھتا ہوں۔ اب پھر نیچے آ جائیے، اقوم من مکانی، تو تصاویر کے حساب سے ہی جملے دیے گئے ہیں۔ اقوم من مکانی، میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوں۔ امشی الی الباب، یہ سارے جملے پہلے بھی آ چکے ہیں۔ اقوم ہے، امشی ہے، افتح ہے، اخرج ہے، تو ترجمہ لگانے میں اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ اقوم من مکانی، میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوں۔ امشی الی الباب، میں دروازے کی طرف چلتا ہوں۔ افتح الباب، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ اخرج من الغرفہ، اور میں کمرے سے نکلتا ہوں۔ قم یا سعد من مکانک، قم کا معنی آتا ہے کھڑا ہونا، اس کی جمع قومو آتی ہے، قومو۔ قم یا سعد من مکانک، اے سعد اپنی جگہ سے تو کھڑا ہو جا، اپنی جگہ سے کھڑا ہو۔ امشی الی الباب، دروازے کی طرف چل۔ افتح الباب، دروازہ کھول۔ وخرج من الغرفہ، اور کمرے سے نکل۔ اقوم من مکانی، میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوں۔ وامشی الی الباب، دروازے کی طرف چلتا ہوں۔ افتح الباب، دروازہ کھولتا ہوں۔ واخرج من الغرفہ، اور کمرے سے نکلتا ہوں۔ الدرس الخامس تابع، یعنی یہ سبق بھی 5ویں درس نمبر سے ملا ہوا ہے۔ اب اس میں لکھا ہوا ہے آخذ الکتاب، لڑکا کتاب لے رہا ہے۔ اخذ یاخذ کا معنی لینا، پکڑنا، باب نصرہ سے آتا ہے۔ آخذ الکتاب، میں کتاب لیتا ہوں۔ اور پھر نیچے لکھا ہے اقرأ، میں پڑھتا ہوں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ کتاب لے لے، کتاب لے۔ آخذ الکتاب، میں کتاب لیتا ہوں۔ اقرأ یا علی، اے علی تو پڑھ۔ اقرأ، میں پڑھتا ہوں۔ اقرأ فی الکتاب یا علی، تو کتاب میں پڑھ اے علی، تو کتاب میں پڑھ اے علی۔ اقرأ فی الکتاب، میں کتاب میں پڑھتا ہوں۔ آخذ الکتاب، میں کتاب لیتا ہوں۔ افتح الکتاب، میں کتاب کھولتا ہوں۔ اقرأ فی الکتاب، میں کتاب میں پڑھتا ہوں۔ اغلق الکتاب، میں کتاب کو بند کرتا ہوں۔ اضع الکتاب علی المنضدہ، المنضدہ اس کا معنی ٹیبل، جمع اس کی آتی ہے مناضد، المناضد۔ اضع الکتاب
अदल मिंददती, मैं किताब को टेबल पर रखता हूँ। या यहया खुदिल किताब, ए यहया किताब ले। इफ्तहिल किताब, किताब खोल। इक़रा फिल किताब, किताब में पढ़। अग़लिक़िल किताब, किताब को बंद कर। दइल किताब अलल मिंददती, किताब को टेबल पर रख। आख़ुदुल किताबा, मैं किताब को लेता हूँ। अफ्तहुल किताब, किताब को खोलता हूँ। अक़रउ फिल किताब, किताब को पढ़ता हूँ। उग़लिक़ुल किताबा, किताब को बंद करता हूँ। अदउल किताब अलल मिंददती, किताब को टेबल पर रखता हूँ। और फिर नीचे आ जाइए, आख़ुदुर रिसाला। अब रिसाले के बारे में गुफ्तगू हो रही है। आख़ुदुर रिसाला, मैं रिसालों को लेता हूँ या ले रहा हूँ, दोनों तर्जमा लगा सकते हैं। आख़ुदुर रिसाला, रिसाले को लेता हूँ। अफ्तहुल ग़िलाफ़, और लिफाफे को खोलता हूँ। अक़रउ रिसालता, रिसाले को पढ़ता हूँ। खुदुर रिसाला, रिसालत या बकरो, ऐ बकर रिसाले को ले। इफ्तहिल ग़िलाफ़, तो या बकर रिसाले को ले। आख़ुदुर रिसाला, रिसाले को लेता हूँ। इफ्तहिल ग़िलाफ़, लिफाफा खोल। अफ्तहुल ग़िलाफ़ा, मैं लिफाफे को खोलता हूँ। इक़रा अर्रिसाला, इक़रा अर्रिसालता, रिसाले को पढ़। अक़रउ अर्रिसालता, मैं रिसाले को पढ़ता हूँ। रिसालतुन, ग़िलाफ़ुन, आख़ुदुन, ये 3 नए कलिमे आप इस सबक में सीखे। रिसालतुन, ग़िलाफ़ुन, आख़ुदु। रिसालतुन जमा इसकी रसाइल, ग़िलाफ़ुन की जमा अग़लिफ़ा, ग़ुलफ़ुन ग़ुल्फ़ुन, और आख़ुदु फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, माना है मैं लेता हूँ या लूँगा। अब दर्स नंबर 5 की तमरीन में आ जाइए। तमरीन बहुत ही आसान है, तस्वीर के हिसाब से आपको जुमले फ़िट करने हैं, तो जो आपको समझ में आए उसी हिसाब से आप जुमले यहाँ पर सेट कर दें। तो पहली जो तस्वीर है उसमें कि बाज़ को लग रहा होगा कि लड़का दाखिल हो रहा है और बाज़ को लग रहा है कि निकल रहा है। तो जिनको लग रहा है कि वो लड़का दाखिल हो रहा है तो वो अदखुल कर दें, अदखुलु फिल ग़ुरफ़ा। जिनको लग रहा है कि वो निकल रहा है तो अखरुज कर दें, अखरुजु मिनल ग़ुरफ़ा, मैं कमरे से निकल रहा हूँ। अब यहाँ पर भी लग रहा है कि आदमी जो है कमरे में दाखिल हो रहा है, तो अदखुलु फिल ग़ुरफ़ा। यहाँ पर लग रहा है कि वो लड़का जो है कमरे से निकल रहा है, तो क्या होगा, अखरुजु मिनल ग़ुरफ़ा। और यहाँ पर लग रहा है कि दाखिल हो रहा है, अदखुलु फिल ग़ुरफ़ा, मैं कमरे में दाखिल हो रहा हूँ। हम नीचे की तस्वीरें हैं, तो लड़का बैठा है, तो अक़उदु फ़ी मकानी, बीच में खाली आपको फ़ी जोड़ देना है, मैं अपनी जगह में बैठता हूँ। और यहाँ पर खाली मिन जोड़ देना है, अक़ूमु मिन मकानी, मैं अपनी जगह से खड़ा होता हूँ। यहाँ पर जोड़ देना है अमशी, आप आगे कुछ भी जोड़ दें, मैं चलता हूँ घर की तरफ या मदरसे की तरफ या मस्जिद की तरफ। अमशी इलल मस्जिद या इलद दार या इलल मदरसा। अख़रुज, मैं निकलता हूँ, मिनल ग़ुरफ़ती, कमरे से। अब नीचे आ जाइए, तो लड़का किताब ले रहा है लाइब्रेरी से, तो क्या कहेंगे, आख़ुदु अर्रिसालता। और फिर यहाँ किताब खोल रहा है, अफ्तहुल किताब, मैं किताब खोलता हूँ। और फिर किताब पढ़ रहा है, तो अक़रउ फिल किताब, मैं किताब को पढ़ रहा हूँ। अब किताब बंद कर रहा है, उग़लिक़ुल किताबा, मैं किताब को बंद कर रहा हूँ। अब यहाँ से जो लड़का ले रहा है वो जो है रिसाला ले रहा है। आख़ुदु अर्रिसालता, आख़ुदु अर्रिसालता, मैं ये जो है टेबल पर किताब को रख रहा है। अदउल किताबा अलल मिंददती, आपको यहाँ लिख देना है। और यहाँ पर जो है रिसाला ले रहा है, तो यहाँ क्या करना है, आख़ुदु अर्रिसालता। और यहाँ पर जो है किताब को, रिसाले को रख रहा है, तो आप ये कह सकते हैं अदउ अर्रिसाला अलल मिंददती,
اور یہاں رسالے کو پڑھ رہا ہے، تو جو ہے کیا آئے گا؟ اقرأ الرسالہ، میں رسالے کو پڑھ رہا ہوں۔